نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے ایک قدم آگے بڑھنے کی بجائے 40 دن، ماہ یا سال تک وہیں کھڑے رہنا پسند ہو۔ یعنی لفظ 40 آتا ہے، یہ نہیں پتا کہ اس سے مراد مہینے ہیں یا سال ہے یا دن ہے۔ یعنی ایک شخص کو 40 دن، اب سب سے کم اس میں کیا ہے؟ دن۔ اگر ہم منیمم بھی لگائیں یا اگر اس سے بھی کم ہم گھنٹے پہ آ جائیں مثلا یا منٹ پہ بھی آ جائیں تو ہمارے لیے تو 1 منٹ کھڑا ہونا بھی بہت بھاری ہے۔ تو فرمایا کہ اگر پتا چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی سزا کتنی سخت ہے تو انسان 40 یعنی دن یا مہینے یا سال یا گھنٹے کھڑا رہے، انتظار کرے جب تک کہ نمازی نماز ختم کر لے، لیکن آگے سے نہ گزرے۔ یعنی اتنی شدید ہے یہ چیز، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان اسے نظر انداز کر دے اور اس کی حرمت کو پامال کر دے۔ اب اس سے آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں یوں لگے گا جیسے اوہ بڑی سختی ہے، نہیں، یہ سختی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے والے کی نماز کی کس قدر قدردانی اور حفاظت فرما رہے ہیں، کتنی شان ہے اس کی، جو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، کہ اس کو ڈسٹرب کرنے والا اتنی سخت سزا کا مستحق ہے کہ کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تو بعض اوقات ہم آگے سے گزر کے، اور اس طرح تو ڈسٹرب نہیں کرتے، لیکن زور زور سے ٹیلی ویژن یا ریڈیو لگا کر یا پھر ہنسی مذاق اور باتیں اور شور شرابہ اور ہنگامہ اور چیخنا چلانا گھر میں کر کے دوسرے نمازی کی نماز کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور بعض لوگ تو محض ایک دوسرے کو یہ کہہ کے دیکھو نماز پڑھا، چپ کر جاؤ، چپ کرو نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی، چپ کرو نماز ہو رہی، یہی کہہ کے نماز ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں دوسروں کی۔ ایسے تمام مواقع پر اپنی باڈی لینگویج استعمال کیجئے، اشاروں سے، ہاتھ روک کے، کسی بھی طرح۔ کبھی کسی کو خاموش کرانا ہو تو پہلے عمل سے نمونہ پیش کریں۔ کیسے؟ پہلے خود خاموش ہو۔ جو شخص خود خاموش نہیں رہنا جانتا اور محض دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش کرانے کے لائق نہیں، اہل نہیں، قابل نہیں۔ تو جسے کسی کو خاموش کرانا ہے اسے خود سٹل ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر علم کی کوئی مجلس ہو رہی ہو تو اس میں بھی اسی طرح خاموش رہنا ضروری، کیونکہ اس کا بھی احترام ہے، جس کی ایک مثال جمعے کا خطبہ ہے۔ جمعے کے خطبے کے دوران بولنا اور گفتگو کرنا اور اس میں خلل پیدا کرنا بھی سخت قابل مذمت ہے، حتیٰ کہ وہ شخص جو کسی کو کہے چپ ہو جاؤ تو وہ بھی لغو کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس شخص کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا جو دوسروں کو چپ کرائے۔ یعنی کسی کو اتنی بھی بولنے کی اجازت نہیں کہ وہ دوسرے کو کہے تم چپ ہو جاؤ۔ ہاں، اشارے سے کام لے سکتا ہے، دوسرے کو ہلا سکتا ہے، توجہ دلا سکتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بولنے سے سننے میں خلل آتا ہے، اور اگر بات درست نہ سنی گئی، غلط سن لی گئی تو کیا ہوگا؟ عمل ہی غلط ہو جائے گا، تو محنت ہی دوسرے کی ضائع ہو جائے گی۔ تو اس چیز پر ہم سب کو بہت توجہ کرنی چاہیے، اور اسلام کی تعلیم کے ساتھ صحیح ادب آداب بھی معلوم ہونا اسی تعلیم کا ایک حصہ ہے، کیونکہ بے ادب بے نصیب۔ تو یہاں یہ نماز کا ادب ہے۔ سترہ کیا ہے؟ نماز کا ادب ہے۔ نمازی کی نماز میں خشوع کے لیے ایک مؤثر چیز ہے یا مددگار چیز ہے، کیونکہ نماز میں خشوع مطلوب ہے۔ نماز محض اٹھک بیٹھک کا نام نہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز ادا کرتے وقت آگے سترہ کھڑا کرو، اور اگر کوئی شخص سترے کے اندر یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کی مزاحمت کرو اور اس کو آگے سے نہ گزرنے دو، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو، بے شک وہ شیطان ہے۔ یعنی ہاتھ سے روکو اس کو۔ لڑائی کرنے سے مراد اسے بولنا نہیں شروع کر دینا، مراد اس سے یہ کہ پھر اس کو روکنا ہے۔ یعنی سترہ اور نمازی اگر اس کے اندر سے کوئی گزرنے لگے تو گزرنے نہ دو، ہاتھ سے روک لو اس کو، کیونکہ یہ شیطان گزر رہا ہے، یہ شیطان کا خلل تھا، یہ شیطان نے کسی کے دل میں ڈالا کہ چلو اس کے آگے سے گزر جاؤ، کیونکہ شیطان تو ہر تدبیر اور ہر ذریعہ اختیار کرتا ہے، کس کے لیے؟ انسان کی نماز کو بیکار کرنے کے لیے، کہ پڑھ کے بھی نہ پڑھی ہوئی ہو، پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی پڑھی بھی اس نے لیکن پڑھی بھی ایسے جیسے گویا پڑھی ہی نہیں۔
اور جو بہت چھوٹے بچے ہیں، بہت ہی چھوٹے، جن کو ابھی شعور نہیں، ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا روکیں، لیکن جو بچے بڑے ہو جائیں ان کو تو بیٹھ کے اچھی طرح سمجھانا چاہیے. اور ان کو اگر آپ یہ بتا دیں نا، یہ حدیث سنا دیں، جس عمر کے بچے 4-5 سال کے بہت باتیں سمجھنے لگتے ہیں، تو اگر آپ یہ بات بتا دیں کہ کتنی سخت ممانعت ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ناسمجھی کا ثبوت دیں. ایک روایت میں ہے 2 بار تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر نہ رکے تو اس سے ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کیا جائے، نہیں 2 لگانی پڑے تو بھی لگا دو، کیونکہ وہ شیطان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ اور اپنے درمیان میں سے کسی چیز کو گزرنے نہ دیتے تھے. ایک دفعہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی، وہ آپ کے آگے سے گزرنا چاہتی تھی. آپ نے اپنا بطن مبارک دیوار کے ساتھ لگا دیا تو بکری کو سترے کے پیچھے سے گزرنا پڑا. یعنی جو ہی دیکھا کہ بکری آ رہی تو آپ بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئے، کیونکہ آپ کے سامنے سترا کیا تھا؟ دیوار. یعنی بکری کو گزرنے نہیں دیا. جس سے پتہ چلتا کہ انسان تو درکنار، بکری کو بھی نہیں گزرنے دینا، کسی جانور کو بھی نہیں گزرنے دینا، لیکن بہت سے لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا، یعنی بہت کم فاصلہ ہوتا تھا سترے کے اور آپ کے بیچ میں. یہ نہیں کہ آپ اپنی ٹیریٹری اتنی بڑھا لیں کہ سترا وہ کہیں جا رکھیں اور پھر لوگوں کی آمد و رفت پہ پابندی نہیں، کتنا بس اتنے جس میں سجدہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے اونٹ کے پالان کی پچھلی لکڑی جتنا لمبا سترا نہ ہو اور بالغ عورت، گدھا یا سیاہ کتا آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور سیاہ کتا شیطان ہے. نیچے آپ دیکھیے نمبر 2 حاشیے پہ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اور گدھے کے مسئلے میں میرا دل مطمئن نہیں ہے. امام مالک، شافعی، ابو حنیفہ اور جمہور علماء متقدمین و متاخرین فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے کسی چیز کے گزرنے سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی اس میں نمازی کا کیا قصور؟ اب ایک شخص نماز شروع کرے، ایک گزر جائے، وہ نماز توڑ دے، پھر شروع کرے، ایک اور گزر جائے، پھر کیونکہ ہر جگہ تو آپ گھر کی طرح پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے، جیسے حرم ہے، کوئی اور جگہ ایسی پبلک پلیسز ہو سکتی ہیں، یا ایسے مقامات جہاں لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا. تو ایسی صورت میں پھر نمازی پر کیا وبال؟ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یقطع الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں دل کا خشوع و خضوع قائم نہیں رہتا، یعنی نماز میں ڈسٹریکشن کے معنی میں ہے یقطع. یہاں قطع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نمازی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز میں نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو رہی ہوتی تھی، کیونکہ کمرہ بہت چھوٹا تھا. میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے تو پاؤں پھیلا دیتی. ان دنوں گھر میں چراغ نہیں ہوتے تھے. معلوم ہوا کہ گزرنا منع ہے. اگر آگے کوئی لیٹا ہوا ہے تو حرج نہیں، جیسے بچہ کوئی لیٹ جائے یا کمرہ ایک ہے. اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی کے پاس یا تو گھر نہیں، یا ایک کمرے کا گھر ہے، یا وہ جھگی میں رہتے ہیں، اور پوری فیملی، بعض اوقات ماں باپ، بچے، اور بعض اوقات ان کے بھی آگے بچے، سب ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی مستقل زندگی ہے. یعنی ان کے سامنے کوئی ہوپ نہیں ہے کہ وہ اس مشکل یا تنگی سے نجات پا سکیں گے. تو ہمیشہ اگر ہم اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں تو ہمارے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے سے بہتر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں غصہ اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے نقصان ہمیں خود ہوتا ہے، کسی کا کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں دین کس کے لیے؟ سب کے لیے. اب اگر کوئی ایک کمرے کے گھر میں رہ رہا ہے اور بچے آگے سو رہے ہیں یا کوئی اور شخص سو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی چیز آگے رکھ لیں، یا اگر گھر کے اندر نوافل پڑھتے ہوئے اگر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے تو سترا کے برابر جگہ جو ہے اس سے کسی اور کے گزرنے کا اگر خلل نہ ہو اور سترا نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں پھر. کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت مطلب بن ابی وداع فرماتے ہیں کہ انہوں نے باب بنی سہم کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، اور لوگ آپ کے آگے سے گزر رہے تھے اور آپ کے اور ان کے درمیان کوئی سترا نہ تھا. یعنی یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں سترا فائدہ مند تو ہے، رکھنا چاہیے، لیکن اگر کبھی کسی مجبوری سے کوئی چیز ہے ہی نہیں اور سترا نہیں رکھ سکے آپ،
تو پھر اگر آپ کے سجدے کی جگہ سے کچھ دور سے کوئی گزر گیا ہے تو اس سے آپ کی نماز پہ خلل نہیں پڑے گا، جیسے کہ اس روایت میں آتا ہے. یہ احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے. آگے گزرنے کی ممانعت صرف اس صورت میں ہے جبکہ اس نے آگے سترہ رکھا ہوا ہو اور پھر کوئی سترے کے اندر سے گزرنا چاہے. اگر اس فاصلے سے باہر کوئی گزرنا چاہے یا دور، کیونکہ نمازی کو کیا حکم ہے کہ نگاہیں کہاں رکھے نماز میں؟ سجدے کی جگہ پر رکھے. تو اس کی سجدے کی جگہ سے پار اگر کوئی گزر بھی گیا دور سے تو حرج نہیں ہے. اب بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں سترے کھڑے نہیں کیے جا سکتے، مثلا حرم، زیادہ تر آپ اپنا بیگ آگے رکھ لیں گے، ہو سکتا ہے کوئی آئے اور بیگ بھی آپ کا ساتھ ہی لے جائے. یا پھر یہ ہے کہ اس کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ رکھ سکتے نہیں، پاسبلٹی ہوتی ہی نہیں. تو ایسی صورت میں جہاں بالکل حالات اپنے ہاتھ سے باہر ہوں اور کوئی اور جگہ ہو ہی نہ گزرنے کی، تو ایسی ایکسیپشنل صورتوں میں رخصت موجود ہے، جیسے حرم. بعض لوگ تو حرم تک کی بھی اجازت نہیں دیتے، جیسے امام بخاری کا مذہب یہی ہے کہ وہ حرم میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی کسی کے آگے سے نہیں گزر سکتا. لیکن بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، اور وہ اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسی جگہ نماز پڑھی کہ جہاں سترا نہیں تھا اور لوگ گزر رہے تھے. آگے سے مراد یہ نہیں کہ پاس سے گزر رہے تھے، نہیں، سامنے سے گزر رہے تھے.